چلاتے ہو اور خدا کی ماں کہتے ہو، اپنے الہ کی ماں کہتے ہو. ان کا ہاتھ دیکھو، وہ کہاں سے آئی تھی، ان کا دوسرے نسب دیکھو، ان کی مجبوریت اور ان کی مخلوقیت نگاہ میں رکھو. اس قالت وہ واقعہ یاد رکھنے کے لائق ہے جب کہا عمران عمران کی بیوی نے. یہ حضرت مریم کے والد کا نام جو جمہور کا کہنا ہے وہ عمران تھا. اور اگر عمران سے مراد عمران لے لے حضرت موسیٰ کے مطابق ہو تو مراد ہوگا خاندان کا. یاد مراد ہے متبادل یہی ہے کہ یہ عمران حضرت مریم کے باپ کا نام ہے. جب کہا عمران کی بیوی نے رب کی یہ میرے رب انی، حقیقت یہ ہے کہ انی نظر تو لگا کہ میں نے منت مان لی، نظر مان لی تیرے لیے کہ ماں کی پتنی جو میرے بطن میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، محترم تیرے نام پر آزاد کر دوں گی. تیرے اس گھر کی بیت المقدس کی وہ دیکھ بھال کرے گا، وہ خادم ہوگا، وہ یہاں پر بندگی کرے گا، تیری بندگی کو پھیلائے گا، خادم ہوگا تیرے گھر کا اور تیرا اپنا بندہ ہوگا. یہ میں نے مانا ہے کہ تقبل منی، تو مجھ سے اس نظر کو قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، حقیقت یہ ہے کہ پروردگار عالم تو ہی سننے والا اور تو ہی علم والا ہے. فرمایا دیتا جن کو تم الوہیت میں شریک مانتے ہو، تین میں ایک مانتے ہو، اپنے خدا کی ماں کہتے ہو، اس کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک خاتون کی بیٹی ہے، اور ایسی بیٹی کہ ان کی ماں کو جب وہ پیٹ میں آئی ہے معلوم نہیں تھا کہ یہ کوئی بچہ ہے یا بچی ہے، اور ان کو اللہ کے نظر کیا تھا ان کی ماں نے کہ مالک کے راستے میں وہ پروردگار کی فرما برداری کرے گی، پروردگار کی بچی اختیار کرے گی. فرمایا یہ تو عالم ہے خدائی میں جن کو شریک اور اپنے معبود کی جو ماں جو کہتے ہیں اس کا عالم یہ ہے. اس طرح سے پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے دو پیغمبروں کو، تمہارے خاندان ابراہیم کو جو ہم نے چھاٹا ہے تو یہ ہم ہیں، ان کو خدائی میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم نے ان کو اصلاح کیا ہے، اس لیے ہمارے مخلوق ہمارے بندے ہیں اور ایک دوسرے کی اولاد ہے. جب اولاد ہے تو خدائی سے فرق نہیں ہو سکتا، اور میں ان کو سماج حیثیت ہے اور میں ان کو علم ہے. اور خود دیکھ لو مریم علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ ان کی ماں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ میرے پیٹ میں جو ہے پروردگار نظر مانتی ہوں جب یہ پیدا ہوگا یہ بچہ ہے تو اس کے بعد بے نظر کر دوں گی، جو سننے والا اور سنیل والا ہے. فرمایا یہ ہے مریم کا حال. لمبا بتا تھا جب انہوں نے اس بچے کو جنا ہے قالت، اور مریم علیہ السلام کی شکل میں قالت انہوں نے کہا ہے ربی یہ میرے رب. فرمایا دیکھو انی وضعتھا انثی، کہ مریم علیہ السلام کی ماں نے کہا ہے کہ پروردگار مجھے خبر بھی نہیں تھی، انی وضعتھا انثی، میں سمجھتی تھی کوئی لڑکا ہوگا اور میں نے تو پیدا کیا ہے انثی، ایک لڑکی پیدا کی ہے. مالک فرماتا ہے جملے مدرجہ ہے واللہ اعلم بما وضعت. یہ تنقل ہو رہی ہے، سمجھ رہی ہے ہماری یہ بچی نظمانی ہے کہ یہ گویا کوئی خامی رہ گئی نظر میں. مالک فرماتا ہے واللہ، اللہ ہی عالم و جاننے والا ہے اس سے زیادہ بما وضعت کہ کیا اس نے پیدا کیا ہے. یہ ولیست ذکر کل انثی، اور یہ ایسی لڑکی ہے کہ کوئی نر جو ہے کہ آپ مادہ کا، یعنی یہ کوئی لڑکا ہے اس لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس سے تو ہم اپنے کلمے کو، اپنے معجزے کو، اپنی قدرت کو، اپنے توحید کو، اپنے اختیار کو ہم ظاہر فرمانے والے ہیں بہت، ہم معجزہ دکھانے والے ہیں، بہت بڑی نشانی لانے والے ہیں اس کے ذریعے سے. یہ لڑکا یہ ہزار لڑکوں لاکھ لڑکوں زیادہ ہے بڑی ہے یہ لڑکی جس کے ذریعے سے پروردگار کار فرمائی کہتا ہے. یہ تو اللہ کی بات ہے. اس کے بعد ان کی ماں کی یہ دعا ہوئی سمیتھا مریمہ، اور اے پروردگار میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے، وہ انی اعیذھا بک، اور مالک میں تیرے پناہ میں تیرے ساتھ میں پناہ مانگتی ہوں اس کے لیے، وذریتھا، اور اس کی اولاد کے لیے، من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے کہ جو مردود ہے، اللہ باقی ہر ایک کو کتنے میں ڈالتا ہے، ہر ایک کو گمراہ کرتا ہے. نبی صاحب کی صفائی سچائی کا یہ ثبوت ہے کہ صحیح روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیا مولود پیدا ہوتا ہے شیطان اس سے ٹکا لگاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ استعلال ہے، جب وہ آواز نکالتا ہے دیر کی شیطان کی ٹکوں کی کوشش ہے. اور سب کو شیطان نے پیدائش کے وقت کا دھوکہ لگایا ہے مگر دو ذاتوں کو. ایک مریم علیہ السلام کو جب وہ پیدا ہوئی ہے تو شیطان نے ان کو، ان کی ماں کا دعا کا اثر ہوگا، یہ شیطان نے ان کو دھوکہ نہیں لگایا. اللہ نے عمران
عیسیٰ کو ان کے بعد اولاد نہیں چلی ورنہ پوری بات ہو جاتی. کہا ہے قیامت سے پہلے وہ آئیں گے, شادی بھی کریں گے, ہو سکتا ہے اس کو اولاد ہو اور ان کو بھی اللہ بچا لے گا. یہ دعا مانگی فتقبل رہا. یہ دعا ایسی خروش کے ساتھ تھی, ایسی گراہٹ کے ساتھ تھی, قبول فرما لیا رب اس کے رب نے کہ قبول حسن قبول کیا اور خوش قبول کیا. وقت کہا اور پروان کہا مریم کو, حضرت مریم کو نباتن حسنا, پروان کہا بہترین سلیقہ, تہذیب, تمدن, عقل و سمجھ, دینداری, تقوی, مالک کی خوف. اور جب تک رہا زکریا اور ان کا نگراں ذمہ دار بنا دیا زکریا علیہ السلام کو. اور پھر شروع سے ان کے ساتھ مالک نے یہ رحمتیں فرمائی, کلما دخل علیہ زکریا المحراب, جب کبھی کلما دخل داخل ہوئے علیہ تو ان کے نگراں تھے. اور روایتوں میں آتا ہے جو کی خاص طور سے یہ خالی ہے حضرت مریم کے زکریا علیہ السلام بعد میں آیا ہے بہنوں کی, تو وہ پیغمبر بھی ہے اور وہ نگراں بنائے گئے ہیں. جب کبھی داخل ہوتے تھے زکریا المحراب, محراب کے معنی حجرے کے ہوتے ہیں جہاں پر کوئی معتکف ہو, عبادت گزار, عبادت کرنے والا اللہ کے سامنے کھڑا ہے. جب کبھی حضرت مریم کے پاس وہ آتے تھے, وجہ انتہا وعدے تھے ان کے پاس دو قبیلے ہوئی ہیں جب وہ سب گئے ہیں جو سفرات دو موسم کے حل ہیں. اور دوسروں نے یہ روایت دی ہے کہ صرف پھل کے لیے نہیں آتا, علم کے لیے, حکمت کے لیے, دانائی کے لیے, سمجھ کے لیے. تو یا مراد انہوں نے یہ لیا ہے کہ حضرت مریم کا تقویٰ, دینداری, خوف خدا دیکھنے کے بعد, یہ تو ہر وقت پڑھے کہ خوف خدا کے اندر دینداری کی باتیں کر رہی ہے, حکمت و دانائی کی باتیں کر رہی, دونوں باتیں ہو سکتی ہے. ان حادثوں کو دیکھنے کے بعد کھانا حضرت زکریا نے کہا یا مریم, یہ بیٹی مریم اللہ لگی حاضر, یہ کہاں سے یہ رزق تجھے پھل کی شکل میں ہو بے موسم کے, یا یہ علم, یہ حکمت, یہ دانائی, یہ کہاں کیا غلط ہوا نہیں ملتا. تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی سب سے خاص بغیر کسی بشری وسیلے کے بڑا خاص سمجھا کر دینا فرمایا. اور اللہ کی مہربانی کا عالم یہ ہے کہ ان اللہ مالک و ذات ہے, یہ حکم یہ شاہ کے ساتھ کہ وہ دیتا ہے بے حساب, جس کو چاہتا ہے بے حساب کراتا ہے, پروردگار کے سامنے بے حساب. اس لیے اس کو بتائیے کہ میں ایک اللہ کی خاتون ہوں اور میرے پاس یہ سب کچھ کیسے آ گیا ہے. مالک کی مہربانی ہے, پروردگار اس کو منتخب کر لے اور اسے پروردگار کا مصطفیٰ اور مصطفیٰ ہو جائے, مشترا ہو جائے, اس کے لیے مالک کی آگے کچھ ہے. میرے حساب سے جتنا چاہے دے پروردگار کی دعوت ہے کو کوئی روک نہیں سکتا, اور وہ ایک بچہ اپنی مسجد کا خود مالک ہے. یہ عالم دیکھنے کے بعد, اس رحمت کا اندازہ کرنے کے بعد, یہ کمپنی ویسی جو پر اللہ کی رحمتوں کا یہ بے پایا حال ہے, جب ان کو پھر ایک چیز ایسی ہوئی بلنگستہ کرنے والی, مدتوں میں دعا کر رہے تھے اولاد کے لیے, اب یہ دیکھنے کے بعد اور زور مارا اس خواہش نے, ہونا لگا اللہ کی یہ کرم اس نوجوان خاتون کے اوپر دیکھنے کے بعد جو ان کی نگرانی میں تھی, ان کے دل میں بھی جوش مرا. انہوں نے زکریا ربا, انہوں نے پکارا زکریا علیہ السلام نے ربا اپنے رب کو, سب ساری دکھانا تو ساری چیزیں دیکھتے جاؤ, اس میں کئی خدائی نہیں ہے, ساری بندگی ہے, تمہارا پورا خاندان عزت والوں کا خاندان ہے, یہ ساری بندگی کا پیکر ہے, ہر ایک اللہ کو پکارتا ہے, ہر ایک اللہ کو کہتا ہے. کیونکہ عیسائیوں تم نے ہر ایک کو خدائی کے منصب پر براجمان کر دیا ہے, اور اس سے توبہ کے منصب ہے. ایک مالک جو پہلے چیزیں اس کی باتوں کا جواب دے رہا ہے, سارے اس کی بلائیں سے کر رہا ہے. اور فرمایا دیکھو انبیاء بھی جب پکارتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے تو ایک رب کو پکارتے ہیں, اور یہ کفار اور مشرکین اور عیسائی اور یہودیوں سے کہا ہے کہ تم ظالم ہو, حضرت عزیر کو, حضرت عیسیٰ کو, لات المنات کو, ابراہیم اسماعیل سے پکارتے ہو, سب سمجھ گا دنیا سے کوئی کون کام دے گا, تم ہو جاہل کتا ہے نہ. اور وہی دعا کی قال فرمایا رب کی حق مالک عطا فرما من لدن کا, اپنے پاس سے ذریۃ طیبہ, صرف اولاد نہیں, یہاں جاتے لوگ بابا صاحبہ کے یہاں جہاں جہاں دعا کرتے ہیں اولاد ہو جانا چاہیے, لڑکی لڑکا جو چاہے لڑکا ہو جائے, کبھی یہ نہیں کہ لڑکا ہو فرمانبردار ہو, اللہ کا ماننے والا ہو, صالح ہو, ایماندار, کسی کے ساتھ لڑکا چاہیے انہیں. کوئی لڑکی نہیں سکتی, کوئی چیز ہو, شرابی جواری ہو, باباؤں کا ساتھی ہو جائے, لال پتلوں کی کسی دوڑتا کرے, بچپانی اولاد ہونا چاہیے. بس دیکھیں ایک ٹکڑا دکھائی دے, بس اس کے اوپر وائی قربان ہو گیا ہے. بنایا انہوں نے پکارا, دوست کہا کہ مالک ایسی اولاد چاہیے طیبہ پاکیزہ, ان کا سمیع دعا, اور مالک میں سمجھتا ہوں یہ میرا ایمان ہے دل کی گہرائیوں سے کہ تو ہی ایک ساتھ ہے کہ دعاؤں کو سننے والا ہے. میں کسی اور تک پر دستک نہیں دیتا, میں کسی اور تک نہیں جاتا, میں کہیں اور بھی آواز لگاتا, کوئی سنے اور فرمایا یہ دعا ایسی تھی کہ مالک سے پوچھ فرمائی بنانا خود ملائکہ, وہ قائم یصلی فی المحراب, ایک دن
وہ تسلی بن محراب ایسی حالت میں جب اللہ سے قریب تک سے نجوا کر رہے تھے، مالک سے سرگوشی ہو رہی تھی، اس وقت پروردگار کی طرف سے فرشتوں نے آواز دی. یہ ملائکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ملک کے معنی میں ہے تو مراد یہ ہو سکتی ہے کیونکہ بات ایک فرشتہ سامنے نہیں آیا، پھر آواز سنی ہے، اس لیے پروردگار نے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ گویا ملائکہ نے آواز دی ہے، ایک ہدایت دی ہے، عاطف نے ایک آواز دی ہے، اس کو یہ سمجھے ہے، ورنہ کسی ایک ملک 10 فرشتوں کا ایک ساتھ کہنا یہ بات معقول نہیں ہے. فرشتے آئے ہوں گے چلو اس میں ایک کسی کی آواز ہوگی کہ بہوا قائم، اور وہ کھڑے ہوئے تھے یصلی بن محراب، وہ معراج میں کھڑے ہوئے تھے اپنے کمرے کے اندر اللہ کے ساتھ سب کو کرنے سے نماز میں، اور وہ آواز یہ تھی اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بچوں کا خوشخبری اور بشارت دیتا ہے. ایک زکریا تم کو یحییٰ ساتھ جا کے تمہارے بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ. پہلی چیز یہ ہوگی تصدیق کرنے والا ہوگا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلموں میں سے کلمے. تمہاری نے بتا دیا تم کلمۃ اللہ کے اوپر یہ عیسائیت تم کو یہ اعتراض ہے کہ اللہ کے کلمے ہیں تو اللہ کے بیٹے کی ہو سکتی ہے. فرمایا دیکھو یہاں جو ہے اللہ کی بات اور کلمے سے مراد ہے ہزاروں کلموں میں سے، تم نے کہا ایک ہی بیٹا ہے. اگر تم کلمے سے مانے یہ لوگ مالک کے جو کلمات ہیں یہ تو کلموں میں سے چل رہا ہے، مطلب ہزاروں بیٹے مانو گے ایک بیٹا کیوں مانتے ہو؟ فرمایا اللہ کے کلمے کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کرنے والے ہوں گے کہ ہاں یہ ہے، یہ توریت کے بعد انجیل لانے والے، اور یہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ بنو اسرائیل کے آخری نبی آ رہے ہیں. بڑی چیز صحیح ہے، اور انہوں نے حضرت یحییٰ کی پوری تصدیق کی ہے. اور جو اس چیز سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری وقت آپ جانتے ہیں یحییٰ علیہ السلام جو اس سنت اور اس دعا کے ساتھ جو آئے تھے ان کا انجام کیا ہوا ہے، ان یہودیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. رومن امپائر تھا نا اس وقت اس مڈل ایسٹ میں، اور یہ بیت المقدس کے اوپر اندر جس طرح سے ہمارے یہاں راجا مہاراجا تھے، یہ حیدرآباد کی ہے، یہ کشمیر کی ریاست ہے، اسی طرح انہوں نے بھی ریاست بنائی تھی. اور یہودا کی جو ریاست تھی ہیرود اعظم کا بیٹا ہیرود انتپاس، جو اتنی بڑی حکومت کا مالک صاحب نے بعد کے بعد وہ یہودی اور مذہب تھا، رومن کو اس کے خالص لوگ تھے، یہ فاتح تھے، اور یہ ان کے درمیان ان کے زیر آیا کہ یہودیوں کی حکومت. اور یہ ایسا سرکش ایسا برا آدمی تھا ہیرود اعظم کا بیٹا ہیرود انتپاس کہ اس نے اپنے بھائی قتل کروا دیا، اس کی بیوی کے ساتھ وہ بادشاہ بنا لیا. اور اس کے بعد حضرت یحییٰ اس زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے پہلے پیدا ہو گئے تھے یہ حضرت عیسیٰ. انہوں نے آواز لگائی ہے اور توحید کے ساتھ ساتھ جو سوالی برائیاں ہو رہی ہیں ان کے اوپر نکیر کی ہے اور اس پر روکی رکھی ہے. تو آخر میں قوم یہودی جو تھے ان کے خلاف ہو گئے، رومن سے حکومت کی، لیکن بادشاہ کے قانون اس کے ہاتھ میں، علاقے اس کے ہاتھ میں، ہیرود کے جو یہودی تھا اس کو حضرت یحییٰ کو آخر کار قید میں ڈال دیا گیا کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو جو قوم کے مزاج کے خلاف. بادشاہ کے اوپر حرف آتا ہے، تم یہ جو بدکاری کے خلاف آواز اٹھاتے ہو تو وہ خالص جب جاتی ہے بادشاہ اعظم کے اوپر پڑتی ہے. انہوں نے اپنے باورچ کو اس طرح سے داستہ بنا دیا ہے. اس دن میں وہ قید تھے کہ ہیرود انتپاس کی سالگرہ کا دن آیا، ان کی میلاد کا دن آیا، میلاد شاہی ہوئی، اور انہوں نے اپنی بھتیجی کو جو جوان ہو چکی تھی اپنی داشتہ کی بیٹی کو ناچنے کا حکم دیا اس کے جمال کے ساتھ بھی. وہ رقص کے اندر ماہر ترین خاتون کی دنیا کی، اس نے ایسا رقص کیا ہے کہ اپنے باپ کی سمجھو، پتا سے سمجھو، بادشاہ کے دل کو موہ لیا. اور شہنشاہی کے غرور میں انہوں نے یہ کہا کہ مانگ دے مانگ. اب وہ عورت وہ لڑکی اس کی سمجھ میں نہ آیا کیا کرے. اس نے اپنی ماں نے ان کے اپنے بادشاہ کی بادشاہ کی اس سے کہنا پوچھی کی کہ ماں تو بادشاہ کہہ گیا، اس کو کون دے گیا ہے، اب کیا مانگو، سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کی ماں نے یہ سمجھایا کہ دیکھو یحییٰ کا سر پہنچتے اب تو دے گیا ہے تمہارا یہ پتا یا بادشاہ ہے، یہ کہہ گیا ہے تو ان کو اس سے سر مانگو یحییٰ کا جو قید خانے میں ہے. اس لڑکی نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ آپ کھول خراب دے چکے ہیں، وعدے سے نہ کریے گا، مجھے ایک چیز چاہیے کہ یحییٰ کا سر دے گا. یہ سننے کے بعد وہ یہودی تھا، اس کو کھانا نہ کھاتے برداشت کرنا ہوا، خیال نہیں تھا، وہ تھا ایسا برا تھا لیکن حد تک جانے والا نہیں تھا. لیکن بادشاہی کا وہ غرور بدترا جب میں نے بات کھول خراب دے دیا ہے، اب تو بادشاہی کسان کے خلاف ہے. اس نے داروغہ کے دنوں جیل کے داروغہ کو دیا ان کا سر حضرت یحییٰ کا پیش کیا جائے. تخت میں تخت سبزی میں
حضرت یحییٰ کا سر پیش کیا گیا ہے اس قحقاہ کے سامنے، بدکارہ کی اولاد کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور یہ ان کا انجام ہوا ہے حضرت ہٹلر کا۔ یہ ہے یہودی۔ آج کہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو آج کل کے مسلمان جن کا بھی راستے میں دیکھا ہے خانہ کعبہ بنایا ہے، چار اس کو نکلتے ہوئے دکھایا ہے، خالص فاجعہ، وہ بھی ایک قبر کی تمثیل ہے، اور یہ راستے میں ریڑھی کے اوپر کوئی ایمان رکھا ہوا ہے، دیکھا معلوم نہیں کیا کچھ کرے گی، سارے الگ جھنڈے سارا کچھ ہونے والا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمے کی وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، وہ سیدنا، اور یہ سرفراز اور کامران ہوں گے۔ ان کا حال یہ تھا، ان کی بزرگی کا، ان کی بڑائی کا، ان کی بات کی اپنے زمانے میں ہے۔ جب انہوں نے جو بات کہی ہے، جس انداز سے تبلیغ کی ہے، جس طریقے سے کام کیا ہے، ساری دنیا پر چھاتے ہیں، کسی کا مقابلہ بڑے بڑے یہ بادشاہ تک، فیروز اپنی بات تک جب اس کے اوپر یہ نقل کرتے تھے، اس کی برائی شرک کے اوپر، اس کی بدکرداری کے اوپر، تو لاجواب ہو جاتا تھا، برکتا ہو جایا کرتا تھا۔ آخر میں اس نے یہی دیکھا کہ اس کو قید کر دیا جائے، لیکن مقابلے میں آنے کی خدمت یہ ہاتھ ہے چلو کا وہ ہوا اپنے کو محسوس کرنے والے۔ مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ برہمچاری بن کے بعد لوگوں کا برہمچاری ہو گیا اور اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا، یہ کوئی پولیس مت نہیں ہے۔ اس کے اندر تو نبی نے فرمایا سب کا ہے، اس میں ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کے۔ نبی صاحب کی سنت ہے، اس لیے کہنا کہ برہمچاری بن گئے تو ہندو اور صوفیوں کا طریقہ ہے۔ فرماتے ہیں 65 سال سے یہ تشکر موضوع والا دکھتا ہے کہ دیکھا گیا ساتھ ملنے گئے، ایک بزرگ ادھر بیٹھے ہوئے پورے ہو گئے، اور ایک بزرگا ادھر بیٹھی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مجھے پوچھا ادھر کی بیٹھی ہوئی یہ کون ہے؟ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ کی نگاہ وہ آپ کو دیکھ رہی ہے، چلو تمہیں معلوم نہیں یہ میری بیوی ہے، 65 سال ہوئے میری شادی۔ جب جمع ہوئے ہم تو میں نے کہا کہ آج ہم اللہ کو یاد کریں گے، آج ہم صرف اللہ کی طرف پلٹیں گے، پیر راضی ہو گئی۔ دوسرے اس نے کہا کہ اللہ کو بہت دعائیں ہمیں اللہ کو یاد کرتے رہے، اور اسرائیلی تعلقات سے بالکل ہم نے رخمولیہ تیسرے سے ہوا تو ہم دونوں اسی بات راضی تھے کہ بتائی کی یاد کریں، 65 سال ہو گئے ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن ہم اور اس کے علاوہ تو یہ ایسا ہے ظالموں کا جو کشمیر مذہب اس کا ایک نمائندہ ہے، اور ان کی یہ باتیں ہیں کہ جو اللہ کے برہمچاری بناتے ہیں ظالم، اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے ان کی بات اور ہے۔ لیکن حضورہ بھی یہ مانے لینا کہ عورتوں کے بالکل بے پرواہ ہو جانا یہ تو ایسی بات ہے کہ یہ کوئی کہے، اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کے اوپر بڑی مقصد انہوں نے تہمت لگائی ہے کہ وہ حضورہ نہیں تھے۔ کیا مراد یہ ہے کہ محسوس ہو جانے والے اللہ کے راہ، اللہ کے قواعد کے اندر، مالک کے فرمان کے اندر اپنے کو محسوس کرنے کے والے، یہ وہ نبی من الصالحین، اور نبی تھے انبیاء میں سے صالحین کی ہم رسالے ہوتے ہی ہے۔ مراد فرمائے گئے کہ نبی کا صرف ہو تب تو تم کہو گے خدا نبی خدا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا نور ہے، لیکن سارے لگا کے بتایا کہ نبی اللہ کا نور نہیں، جسے سارے بندے ہوتے ہیں ان بندوں کے پاس سارے کا ہی، جس میں خدائی کی صفت نہیں تھی، یہ تعلیم میں سے ہے، الہوں میں سے نہیں ہے، اس کے اندر الوہیت نہیں ہے، اس لیے نبی کے ساتھ ساتھ مالک نے من صالحین لگا دیا کہ وہ جو ہمارے صالح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے بندے، خدائی میں ان کو تکلیف ہوتا، چار اس سے بتا دی یہ وہ ہے۔ فرمایا یہ ہے یہ تمہارے ہے خالہ کے خاندان کے لوگ، حضرت مریم کے خالہ کے خاندان کے لوگ جو ہے ان کا عالم یہ ہے وہ خدائی میں شریک نہیں تھے، پورا اس کا تمہاری نسل ہے، سارے بندے تھے، بشر تھے، اللہ کے بندے تھے، اور اللہ کے ساتھ سامنے جھکنے والے تھے۔ فرمایا ان کو دیکھا تم نے، اور اس کے بعد دیکھو کال، جب یہ سنا ہے فرشتے نے یہ کہا ہے، کہا کال اس وجہ سے کہ انکار کرتے، بلکہ ایک ایسی خواہش کی چیز مل رہی ہے، وہ مانگی مراد مل رہی ہے، انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، بار بار تصدیق چاہتا ہے، بار بار یقین کرنے کے لیے، تصدیق مزید کے لیے کہتے ہیں ربی اے میرے رب اللہ یکون لی غلام، یہ مالک بات تو بڑی زبردست ہے، اتنی بڑی بشارت کہ اس زمانے میں مجھے اولاد ملے گی، میری تصویر چلے گی، تو مالک کیسے بتائے گا؟ پروردگار انکار نہیں ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میرے اولاد کیسے ہوگی، وقت بلغنی الکبر کہ مجھے تو پہنچ گیا ہے بڑھاپا، اب تو میں مجھ سے اولاد ہوں، وہ راضی آخر، اور میری بیوی دوسری طرف سے اگا رہی اولاد کے لاش نہیں ہے، کیسے بتائے گا پروردگار؟ ان کا حال جواب دیا گیا کذالک اللہ، اسی طرح سے بات کہی گئی ہے، اس میں تیرے منہ کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، کذالک اللہ، یہ پروردگار کے پروردگار کی حکمت، پروردگار کی استطاعت اور اس کی کرشمہ کاری کا ایک اگلا نمونہ ہے، اسی لیے اللہ کے پروردگار تک رہے گا، اور اطمینان دلایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ اطمینان مزید اور خوشخبری کے لیے وہ اور اس کے دل میں بدلتی ہے خواہش، اور حضرت غزیہ کہتے ہیں خال فرمایا ربی جل لی آیا، مالک اولاد ہوگی تو کوئی نشانی معلوم ہو جائے کہ ہاں اب اولاد کی شروع ہو گئی ہے،
اب رحم مادر میں میری اولاد آ گئی ہے، اب پروردگار اس خوشی کے دن کے لیے کوئی نشانی بنا اور خوشی کے لیے کہا گیا آیتک کا تمہارے لیے نشانی یہ ہے اللہ یہ کہ نہ تکلمہ تو کلام کر پائے گا اللہ کا لوگوں سے ثلاثۃ ایام 3 دن تک برابر اللہ رمضان والی شان یہ تمہارے لیے تم لوگوں سے کلام تو نہیں کر پاؤ گے، لیکن تمہاری دعا تمہارے استغفار تمہاری نمازیں تمہاری ذکر اور آج فرض اپنی آئے تو بس تم ان 3 دنوں کے اندر اس کے بعد بھی یاد کرو رب کا اپنے رب کو کثیرہ اور باقی بیان کرنا بلشی شام کے وقت بھی ولدگار و سب سے یہ سب بچاؤ ہر وقت مالک ہے بے حساب باقی بیان کرنا۔ تو یہ بتایا گیا دیکھو یہ ہے وہ پیغمبر ہے، ان کی اولاد کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور ہر چیز بتاتی ہے کہ وہ بھی مجبور ان کی اولاد بھی اللہ کے لیے ملی ہے ان کو، اور پھر اللہ نے حکم دیتا ہے کہ اللہ کے اس انعام کا شکریہ ادا کرنا برابر۔ فرمایا یہ بات تھی ایک خاندان کی ایک شاخ ہے، مان لو اس کا ایک فرد اللہ کا بندہ کسی میں نہیں ان کے کہتے ہیں زکریا کی اس وقت اولاد ہوئی ان کی بیوی اور ان کے ذریعے سے اور دونوں خدائی میں شریک ہے جو چاہیں کر سکتے ہیں، فرمایا انہوں نے کیا ہے یہ تو اللہ نے کیا ہے، ان کو کیا اختیار تھا، وہ تو بندوں کی طرح سے مانگتے تھے کہ ارادے سے مالک کی بارگاہ میں پروردگار نے ان کی دعا قبول کیا ہے۔ اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ خدائی میں یہ خاندان عمران ہے شریک ہے یہ چھوٹی بات ہے، اس سے واپس لے دو توبہ کرو، تمہاری زمان نجس ہے اگر تمہاری بات کرتے ہو۔ ایک بات کے بعد اب پورے اس مضمون میں آتا ہے جو کہتے تھے اب اس میں آیا ہے اب عبرانی کے اندر جو اب ہے اب کے معنی دونوں ہیں، اب کے معنی بیٹا جو ہے بندہ بھی ہے اور رب جو آیا ہے رب کے معنی بات بھی ہے اور رب کے معنی الہ و معبود بھی ہے، تو انہوں نے وہی متشابہات سے یہ معنی لے لیے وہ چیزیں حقیقت و مجاز سنو جیسے یہاں ہوتا ہے صوفیوں کا حال ہے جہاں حقیقت ہوتی ہے کمبخت کہتے ہیں یہ مجاز سے اور جہاں مجاز ہوتا ہے یہ حقیقت اس کا سارے دین میں تحریر کا تعلیم ہے ہر چیز کے لیے حقیقت و مجاز کے جو صحیح معنوں میں جہاں حقیقت ہے اس کو حقیقت ماننا چاہیے، جہاں مجاز ہے مجاز مانو، اور وہی حال ہے انہوں نے حقیقت و مجاز کی خدمت کر دیا۔ اب جہاں آیا ہے عبرانی میں اس کے 2 معنی تھے، ایک معنی ہے بات کے اور دوسرے معنی رب کے، اور ابن جہاں آیا ہے ابن کے معنی بیٹے اور بندے کے بھی تھے اور ان سے دونوں نے عبرانی کے اندر بدلنے کے بعد وہ اپنے چاہتے تھے شرک کرنا چاہتے تھے اس لیے کسی کا معنی بدل لیا اور اب کے معنی بجائے اس کے پروردگار اور بندگی کے معنی لیتے ابن سے انہوں نے ان کے معنی اب اس کا رد کیا گیا۔ دیکھو جس کو تم خدائی میں شریک کہتے ہو اپنے معبود کی والدہ کا جانتے ہو ان کا حال کرو کہ قد مجبور کیسی مخلوق اللہ کی بندگی وہی کارن وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ قالت جب کہا ملائکہ نے یا مریم اے مریم ان اللہ کہ اللہ نے استفا کی تمہیں چھاٹا ہے وصطفیٰ کی اور تمہیں پاک صاف کیا ہے وصطفیٰ کی اور تم کو اختیار کیا ہے مصطفیٰ اور مصطفیٰ بنایا ہے علی نساء العالمین سارے دنیا کی عورتوں پر تم کو فضیلت استفا اور مصطفیٰ مصطفیٰ مختارہ یہ سارے معنی ہے چھاٹنا اور کسی کو نکال دینا اور فرمایا یہ بھی خود خدائی میں شریک نہیں نہ نعوذ باللہ اللہ سے ان کا کوئی رشتہ ہے بلکہ یہ اللہ کی نیک بندی تھی پروردگار نے ان کو چھاٹا ان کو پاک صاف کیا اور ساری دنیا کی عورتوں پر مقدس کیا مریم اور حکم دیا کہ مریم اے مریم مختصی فرما برداری اختیار کر توازو قنوت اور خوف خدا اختیار کر یہ رب اپنے پروردگار کے لیے بس بھی اور سجدے میں پڑی رہے ون گئی اور رکو کلمات راکین کہ تو یہاں رہتی ہے اس معبد کے اندر یہ بیت المقدس کے اندر یہ دوسری مسجد ہے خانہ کعبہ کے بعد جو بنائی گئی ہے سلیمان نے بنائی ہے تو یہ ان کے ساتھ تاکہ جماعت سے بھی فائدہ مجھے حاصل ہو جائے سجدے کے وقت سجدے اور رکو کے بعد رکو جب دوسرے لوگ کر رہے ہیں مسجد کے اندر جیسے آج مسلمانوں کے یہاں جیسے حال تھا جب مسجد نبی میں مرکزی نماز پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں وہی حال کیا بتایا جا رہا ہے یہ حکم دیا گیا اور پھر فرمایا گیا اتفاق کے طور پر ذالک نے لمبائی بھائی دو ہی ہے اور آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی خدائی میں شریک نہیں ہے علم والے آدمی اور یہ جو بتا رہے ذالک یہ سارے واقعات ہیں ان کو 2 موڑ ڈالا گیا ہے تورات انجیل میں ان کے اندر سب کو بدل ڈالا گیا ہے صحیح بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں ذالک یہ سارا قصہ جو ہے کہ لمبائی بھائی نیب کی باتوں میں سے خبروں میں سے 2 ہی ہم وہی کرتے تھے آپ کو خبر اور وہ واقعات کی تفصیل سنو وما كنت لديهم اور نہیں تھے نبی لديهم ان کے درمیان
نام يسلكون اقلامهم ايهم يدخل مريم. جب لڑکی کے بجائے لڑکی ہوئی اس کو سپرد کر دیا گیا کہ یہ ہے خدمت کرے گی. تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ ایسی حالت میں ان کی نگرانی، ان کی تربیت، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ جب کھانا گیا کہ ان کا محرم ہو، اس سے یہ بھی یہ بات کی ہو سکتی ہے مخاطبت ہوئی. اور کچھ لوگ جو وہاں کے بزرگ لوگ تھے بیت المقدس کے، انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے، کسی نے کہا ہم کریں گے. یہاں تک کہ یہ معاملہ ہوا اور بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کا برابر کا حق ہو. پھر قرآن دانی کی نہ بتائی بنایا جس کو آپ معلوم نہیں تھے جس یلقون اقلامہم، جو قرآن دانی کے لیے وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے. اور وہ کس طرح سے ہوا کہ انہوں نے کہا پلٹا چلے گا کہ یہ کسی طرح سے قرآن دانی کسی چیز سے کاغذ کی ہو سکتی ہے، جیرو کی ہو سکتی ہے، قلم سے ہو سکتی ہے، ٹوپی سے ہو سکتی ہے، یہ داری کے بالوں سے ہو سکتی ہے. کس طرح سے آپ چاہے ہو تو یہاں کوئی اس لیے کون بنے گا ان کا نگراں؟ تو وہاں کے بڑے بڑے علماء اور اس کے بعد گزار لوگ تھے، ان کے درمیان یہ قرآن داری ہوئی کہ کون حفاظت کرے گا مریم کا. فرمایا اس وقت موجود نہیں تھے. ہم بتاتے ہیں کہ ان کے درمیان کہ کون تبدیل ہوگا، ہر نظریہ کیسے بنے ہیں، یہ قرآن داری کے ذریعے قلم کے ذریعے ہے اور اس کے ذریعے سے قرآن داری. فرمایا کچھ لگے گی اور نہ آپ اس وقت تھے ان کے پاس جس کے تقیمون وہ جب جنگ کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے.